بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد، ایہا الصادق ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اے ابو عبداللہ، اے جعفر بن محمد، اے صادق، اے فرزند رسول خدا، اے خدا کی مخلوق پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، ہم نے رخ کیا، ہم نے شفاعت چاہی اور آپ سے توسل کیا اللہ کی طرف، اور ہم نے آپ کے پاس اپنی حاجتیں پیش کر دیں۔ اے خدا کے نزدیک عزت دار، ہماری شفاعت کیجئے خدا کے پاس۔ دین مبین اسلام کو دیگر ادیان عالم پر کئی پہلوؤں اور کئی حوالوں سے فضیلت و برتری حاصل ہے۔ ان تمام پہلوؤں اور حوالوں میں سے نمایاں پہلو اور روشن حوالہ مرد و زن کو تعلیم و تعلم کی ترغیب و تشویق دلانا بھی ہے۔ تحصیل علم اور کسب دانش سے فہم و ادراک میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان اس کے ذریعے ذہنی اور روحانی اوج کمال تک پہنچتا ہے۔ قرآن مجید نے بار بار حضرت انسان کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی ہے۔ سورہ زمر آیت 9 میں ارشاد رب العزت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً عالم اور جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے فروغ علم اور ترسیل آگاہی کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کیا، یہاں تک کہ ان ہستیوں کی پوری پوری زندگیاں علم کی ترویج اور شعور کی ترغیب میں گزر گئیں۔ ختمی مرتبت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالم تاب ہے، پھر مسلمان مرد و زن پر لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، اور یہ ایسا گنجینہ ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مفہوماً الغرض آیات قرآنی اور روایات الہامی سے، نیز سیرت پیغمبر اور کردار ائمہ اطہار سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے دور راہبری میں علم و دانش کی بھرپور اشاعت کی اور جاہلیت و جہالت کے خلاف مسلسل جہاد کیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ سورہ نحل 43۔ مگر افسوس صد افسوس، اہل دنیا نے شہر علم کے ان ابواب عصمت کی طرف بہت کم رجوع کیا، بلکہ ان کے مقابلے میں نام نہاد علمی مگر در حقیقت جاہلی دروازے کھولنے کی کوشش کی، حالانکہ فضائے دہر میں سلونی سلونی کی صدا کی بازگشت گونجتی رہی۔ علم و دانش کے یہ خزینے آج بھی بند پڑے ہیں، ان کی کلید پرسش پوچھنا اور سوال کرنا ہے۔ ہاتف غیبی کی ندا آ رہی ہے، خداوند متعال تم پر رحمت کے دروازے وا کرے، سوال کرو۔ یہ ایک ایسی راہ گزر ہے جس سے ثواب ہی ثواب ملتا ہے۔ سوال کرنے والے، جواب دینے والے اور سننے والے کے لیے اجر کثیر اور انعام جزیل ہے۔ اسلام نے سوال کرنے اور جواب دینے کی تشویق کی ہے اور ایسا باب علم کھولا ہے جو طویل تاریخ میں کبھی بند نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ مکرم کے ادوار میں
علمی محفلیں سجتی رہیں، لوگ باب عصمت پر آتے رہے، دامن طلب پھیلاتے رہے اور علم کی خیرات پاتے رہے۔ نتیجتاً ہزاروں لاکھوں سوالات فقہ، عقائد، تفسیر، اخلاقیات، ادبیات، اصول فلسفہ، قیامت، برزخ وغیرہ کے متعلق جوابات سے مزین ہوئے اور ہمارے علمی اسلاف اور عمائدین کے توسط سے ترغیب پا کر نورانی خزائن کی صورت اختیار کر گئے اور آج بھی دعوت فکر و نظر دے رہے ہیں۔ لا ریب سوال کرنے سے انسان کی جہالت دور ہوتی ہے، تشکیک کا خاتمہ ہوتا ہے اور جاننے کی لیاقت و صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ سوال کرنے والے کے لیے کسی خاص ذہنی استعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ جواب دینے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب سوال پر عبور رکھتا ہو، مہرہن و مسکنت جواب دینے پر قادر ہو اور مسائل کی تشفی و تسلی کر سکے۔ تاریخ شاہد ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ عصمت کے بہت سے اصحاب باصفا اور پیروان باوفا معارف و علوم کے ان بحور عصمت میں غوطہ زن رہے اور عقل و دانش کے ان بے کران اور عمیق سمندروں سے متمسک رہ کر اپنی پیاس بجھانے اور سیرابی کا سامان کرتے رہے۔ اپنے مجیب و نجیب راہبروں کے ان سائلوں اور دریوزہ گروں نے ان کے فیضان علمی کی جان سے بڑھ کر حفاظت کی۔ اس اہتمام حفاظت اور حسن نیابت کی غالب وجہ یہ تھی کہ ائمہ اثنا عشرہ 300 سال یعنی غیبت صغریٰ تک جو علمی گتھیاں سلجھاتے رہے، ساتھ ساتھ اپنے اصحاب اور احباب کو ان کی ترتیب و تالیف کی طرف بھی شدت سے مائل کرتے رہے۔ مثلاً صادق آل ابا نے اپنے پیرووں کو تاکید فرمائی، اپنے ورثہ علمی کی حفاظت کرو کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ چنانچہ ہم پر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے علمی ورثہ کونسل حاضر اور عزیزان فرد تک ایک امانت سمجھ کر پہنچائیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر ہر اپنا پرایا اس سے استفادہ کرے، ہر کس و ناقص کے دل میں عظمت معصومین اور رفعت مکتب تشیع پیدا ہو۔ علمی ترقی کے اس زمانے میں ائمہ اہل بیت کے ورثہ علمی سے استفادہ اور بھی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تہذیب اسلامی اور فرہنگ اہل بیت کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر نہایت احسن طریقے سے اور عمدہ طریقے سے پیش کریں۔ ہمارے علمی اثاثوں کا پبلک لائبریریوں اور ملکی اور بین الاقوامی کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہونا نہایت ضروری ہے۔ ان صالحہ تعلیمات کے ذریعے ہم الیکٹرانک میڈیا پر پھیلائی جانے والی عریاں تہذیب کا سدباب کر سکتے ہیں۔ اس مقصد رفیع کے لیے علمی، قلمی اور ابلاغی جہاد کی ضرورت ہے۔ مشہور مغربی فلسفی برٹرنڈ رسل نے کہا تھا، اگر آج علی علیہ السلام زندہ ہوتے تو کوفہ کی مسجد مغربی محققین اور دانشوروں سے پر ہوتی۔ وہ علی علیہ السلام پر سوالوں کی بارش کرتے، مگر آپ علیہ السلام انہیں دم لینے کی فرصت نہ دیتے۔ اثنا عشری امامی حکماء، دانشوروں اور محققوں نے جو مذکورہ 3 صدیاں ائمہ معصومین سے علمی استفادہ کیا اور اسے محفوظ کیا، اسے پڑھ کر آج مشرق و مغرب کے بہت سے علمی دانشوروں کی زبانوں پر حضرت علی علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکمت و معرفت سے لبریز اقوال و ارشادات ہیں۔ ہم خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے اپنی خصوصی فضل و کرم سے ہمیں یہ توفیق ارزانی فرمائی کہ ہم ایران کے معروف دانشور حجت الاسلام و مسلمین آقا حجاج شیخ احمد قاضی زاہدی گل پائگانی کی کتاب مستطاب
اسألہ الناس و اجوبات المعصومین کا اردو میں ترجمہ کروا کر اسے جزن جزن شائع کر رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔